خود اب اسرائیل کے اندر ایک انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ قومی سلامتی کے ان کے مشیر ہیں، اس سے ڈائریکٹ سوال اب پوچھ لیا گیا اس حملے سے متعلق جی اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کیا پتا، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں پتا چلا۔ 3 دن پہلے اس حملے کی اطلاع مصری انٹیلیجنس نے اسرائیل کو دے دی۔ وزیر خارجہ جو ہیں وہ تو اسرائیل کے تحفظ کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور اسرائیلی مفادات کے حصول کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی عالمی رہنما سے یا ملاقات کر رہے ہیں یا رابطہ کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کو اب تیز کر دیا گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور تازہ ترین اپڈیٹس جو اسرائیل اور حماس کے درمیان آ رہی ہیں، فلسطین کے درمیان، اس میں کچھ باتیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اور میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، کہ اب اسرائیل اور سعودی عربیہ کے درمیان جتنے بھی روابط تھے جو پیس کی طرف جا رہے تھے اور جو ان کی ریکگنیشن کی طرف جا رہے تھے، وہ رک گئے ہیں، اس میں ہالٹ ہو گیا ہے۔ اور اب مستقبل قریب میں سعودی عربیہ اور اسرائیل کے آپس میں جو تعلقات ہیں ان کی گرم جوشی کی کوئی امید نہیں، بلکہ وہ کافی اب آپ سمجھے کولڈ سٹوریج میں رہیں گے۔ اور اس بات کا ایک ثبوت یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے اب فرنٹ سٹیج لے لیا، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اس موقع پہ اپنی گرتی ہوئی جو مقبولیت ہے، جو مسلم بلاک میں مقبولیت ہے، اس کو رسک نہیں کر سکتا، کیونکہ ایران جو ہے وہ اس نے بڑا ایک اپنا قد بڑھا لیا، اور مسلم امہ جو ہے وہ ایران کو بڑی اب قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ سنی جو تھے ادھر ہوتے تھے، شیعہ ادھر ہوتے تھے، لیکن اب دونوں سائیڈ جو ہیں، سنی بھی اور شیعہ بھی، اور سارے کے سارے ایران کو بڑی ریسپیکٹبل نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو سعودی عربیہ اس کا چانس نہیں لے سکتا تھا، وہ ان کی اب صلح ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا۔ لیکن اب سعودی عربیہ کے اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں ان میں ایک دم سے بریک آ گئی ہے، ایک سپیڈ بیریئر یا بریکر آیا، اور اس کے بعد اب وہ گاڑیاں رک گئی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ایک بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی، کہ جو پوری اقتصادی راہداری بن رہی تھی مڈل ایسٹ اور اسرائیل کو لے کے یورپ کے اندر، انڈیا سے جو شروع ہو کے G20 کانفرنس میں جس کی بڑی اپنا خوشیاں منائی گئی تھیں، وہ ساری کی ساری اکنامک راہداری جو ہے وہ آگے کھڑی ہو گئی ہے اور وہیں پہ رک گئی ہے۔ فی الحال اس کے آگے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، اسرائیل کے اوپر کافی زور ڈالا یونائٹڈ نیشنز نے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پانی کھول دیا غازہ میں اور غازہ کی پٹی پہ لوگوں کا، لیکن ابھی تک جتنی اطلاعات آئی ہیں وہ پانی نہیں کھلا ہوا، وہاں پہ لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نے کھول دی، اب دیکھتے ہیں، آج نہیں تو چلو کل صبح تک اگر اسے پانی آ جائے۔ لیکن خود اب اسرائیل کے اندر ایک انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے، اور اسرائیل کا حماس کے حملوں کی پیشگی اطلاع میں اپنی میجر انٹیلیجنس فیلئر کا ان کا اعتراف ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب صبح کے وقت فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے 7 دن پہلے غزہ کی سرحدی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے جنوبی اسرائیلی کمیونٹیز اور فوجی اڈوں، وہاں پہ فوجی اڈے بھی تھے، ان کو نشانہ بنایا اور حملے شروع کیے، ہمیں اس کا بالکل پتہ نہیں تھا، اور ہمارے وہ ریڈار پہ بالکل بھی نہیں تھا۔ بلکہ جو قومی سلامتی کے ان کے مشیر ہیں اور سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، پریس بریفنگ کے دوران ان سے ڈائریکٹ سوال اب پوچھ لیا گیا کہ اس حملے سے متعلق جی اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کیا پتا تھا، اور یا کیا ان کو پتا چلا تھا، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں پتا چلا، نہ ان کو پتا چلا، نہ امریکن کاؤنٹر پارٹ CIA والوں کو پتا چلا۔ انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے کہا جی میری غلطی ہے، بہرحال، اور ان تمام لوگوں کی غلطیوں کی عکاسی کرتی ہے جن کا کام انٹیلیجنس تھا یا تجزیہ کرنا تھا۔ ایک صرف وہاں پہ بات ہوئی ہے جس کا کھل کر ابھی بتایا نہیں جا رہا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلم ورلڈ میں زیادہ ڈویژن ہو جائے اس طرح کی، حالانکہ ان کو سوٹ کرتی ہے، لیکن وہ اپنے دوستوں کو بچا کے بھی رکھتے ہیں۔ 3 دن پہلے اس حملے کی اطلاع ایجپشن انٹیلیجنس نے، یعنی مصری انٹیلیجنس نے اسرائیل کو دے دی، اور اس کو غالباً انہوں نے اتنا سیریس نہیں لیا تھا، اور ان کا یہی خیال تھا کہ بڑا امپریگنیبل ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے۔ پوری دنیا میں انہوں نے اس کا ڈنڈورا پیٹا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے تو میڈیا میں اتنی ایڈورٹائزنگ کی، اتنا بلٹس کیا، اربوں روپیہ خرچ کیا لوگوں کو یہ باور کرانے کے کہ اب آپ بالکل سیف ہیں، اب آپ کا ڈیفنس جو ہے امپریگنیبل ہے، تو اس ڈیفنس سسٹم کو تو توڑ ہی نہیں سکتا۔ اور تاہم یہ ناقابل شکست ڈیفنس جو تھا، یہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوا اور دھڑام کر کے گر گیا۔ لیکن اب جو اطلاعات آئیں اس میں یہ کہ ایجپشن انٹیلیجنس نے 3 دن پہلے اسرائیلی اتھارٹیز کو وارن کیا تھا کہ حماس تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے۔ دوسری طرف سعودی عربیہ کے جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان، انہوں نے امریکن وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن سے ملاقات میں کہا کہ ہمیں غزہ میں اسرائیل کے فوجی آپریشن کو روکنے کے لیے کام کرنا اور مل کر کام کرنا۔ تو
تو امریکن وزیر خارجہ جو ہیں وہ تو اسرائیل کے تحفظ کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور اسرائیلی مفادات کے حصول کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی عالمی رہنما سے یا ملاقات کر رہے ہیں یا رابطہ کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں جب امریکن وزیر خارجہ نے اسرائیل کے دورے کے بعد سعودی عربیہ پہنچے تو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ غزہ کا فوجی محاصرہ ختم کر کے تمام لوگوں تک ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ پہنچائی جائے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کو تیز کیا جائے۔ اب انہوں نے مزید جو کہا، محمد بن سلمان نے، انہوں نے کہا کہ جی غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں بند کروانا اور معصوم لوگوں کی جانیں بچانا یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے اور اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بظاہر تو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں امریکن سفارتکاری جو ہے اس کی گرفت جو ہے پہلے سے بہت کمزور پڑ چکی ہے، اور جس کا ایک عملی مظاہرہ جو ہے سلامتی کونسل کے اجلاس میں رشیا کے سامنے امریکن حکمت عملی کی ناکامی ہے۔ اور اس وقت بھی خاص طور یو کے میں، یعنی لندن میں بھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے فلسطینیوں نے جا کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور بہت بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں وہاں پہ۔ یہ جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو اس وقت تصویریں آئی ہیں، ابھی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ برمنگم میں بہت بڑا ایک اجتماع ہو رہا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں یہ ہوا۔ تو obviously اس کا مطلب ہے کہ امریکن سفارتکاری جو ہے وہ اتنا کامیاب نہیں، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہے اور یہ بہت خوفناک چیز ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے حماس کے حملے کے منصوبہ ساز اعلیٰ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو تھا اس کو دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے فضائی حملے میں اس کو تباہ کر دیا، یعنی جہاں سے یہ پورا کنٹرول ہو رہا تھا۔ تو اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق حماس کے جو القسام بریڈ کی وہ بحری کمانڈوز یونٹ جو ہے اس نے وہاں فورس کے سربراہ بلال القیدرہ کی غزہ پٹی کے جنوب میں واقع شہر خان یونس ٹھکانے کا سراغ لگایا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور یہ وہی ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے 100 زیادہ فوجی اہداف پہ حملے ہوئے اور پھر انہوں نے کاؤنٹر حملے کیے۔ اب اس میں حماس کے جو آپریشنل کمانڈ سینٹرز اور فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو حماس کے ایک بڑے اہم کمانڈر جو ہیں وہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہ حماس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، سیٹ بیک ہے وہ بھی اس ٹائم پہ۔ حماس نے ابھی تک اس کو ڈینائی نہیں کیا، نہ اس کو کنفرم کیا، لیکن اسرائیل نے اس کے اوپر کافی ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ دنیا کے ساتھ شیئر کر لی ہے، وہ کافی کنونسڈ ہے۔ بہرحال کل سے لے کے ابھی تک دونوں اطراف سے بظاہر تو کوئی اتنا شدید حملہ یا کارروائی دیکھنے میں سامنے نہیں آئی جو پہلے 7 دنوں میں جو ان کی شدت تھی۔ تاہم حزب اللہ اور حماس کی طرف سے اسرائیل پر وقفے سے راکٹس جاری ہیں جو فوجی ہلاکتوں کی اطلاعات بھی ہیں، جبکہ دوسری طرف اسرائیل نے بھی غزہ کی پٹی میں کچھ ٹارگیٹڈ حملے کیے ہیں۔ عالمی سطح پہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کو اب تیز کر دیا گیا۔ امریکہ اور چائنیز قیادت جو ہے وہ بھی جنگ بندی کے لیے روابط کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح جنگ بندی ہو جائے، لیکن اب میڈیا میں رپورٹ ہونا شروع ہو گیا کہ اسرائیل جو ہے بڑا ریلنٹلیس قسم کی بامبنگ کر رہا ہے اور بے دریغ، اور وہ سویلین پاپولیشن کو ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر آج میں حماس کی آپ کے سائٹ سے اگر میں آپ کو فیس بک پہ خبر ڈالتا ہوں یا یوٹیوب پہ تو میرے چینل کو سٹرائک ہو جائے گی اور وہ بند ہو جائے گا، اور لیکن اگر میں پرو اسرائیل ڈالتا ہوں تو وہ چلتا رہے گا۔ اس کی 2 وجہیں، ایک تو ان کا سرور باہر ہے، obviously وہاں سے وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور دوسرا مین سرور جو ہے یوٹیوب وغیرہ کا وہ انڈیا کے اندر ہے۔ تو اب جہاں پہ عالمی مسلم برادری جو ہے وہ اتنا زیادہ باویلا کر رہی ہے کہ جی ہماری میڈیا کوریج نہیں ہو رہی، میڈیا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہے کہ ان کو بالکل چند ٹکے لگنے ہیں اپنا فیس بک بنانے کے لیے، اپنا یوٹیوب کا سرور ایک بنانے کے لیے، تو وہ کر لیں۔ ایک مسلم اپنا سوشل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کا اجرا کر لیں۔ آپ دیکھیں، ایکچولی میں آپ کو اس کی سائنس بتاتا ہوں۔ یوٹیوب کیا ہے جس پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ بیسیکلی یوٹیوب تو ایک ویڈیو سرچ انجن ہے، وہ ایک انہوں نے سرچ انجن بنا دیا، انہوں نے اس کے سرور بنا کے ڈال دیے۔ اب ویڈیو تو ہم لوگ خود بناتے ہیں، یعنی جتنی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر لوڈ ہوتی ہیں وہ ویڈیو بنانے والا جو ہے اپنے خرچے پہ کرتا ہے، اور یوٹیوب اس کے اوپر جب اشتہار چلاتا ہے تو وہ ان سے کے ساتھ اپنا ریونیو شیئر کر لیتا ہے اپنے بنائے ہوئے سی پی ایم کے تحت، اپنے بنائے ہوئے الگورتھم کے تحت، اور اپنی ان کی پالیسیز ہیں، یہ لگائے یہ نہ لگائے۔ مثلا اگر آج میں کشمیر میں جہاد یا اس کے متعلق کو بات لگا دیتا ہوں تو وہ سڈنلی بلاک ہو جائے گا۔ پہلے وہ ڈی مانیٹائز کریں گے، دیکھیں گے بار بار کر رہا ہے
تو اس کو بلاک کر دیں گے۔ تو مسلم کنٹریز جو اتنا احتجاج کر رہی ہیں، چلے اسرائیل کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتی، اپنا سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ تو کریٹ کر ہی سکتی ہیں۔ آپ بھی مجھے اس میں اپنی رائے دیجیے گا اور مجھے مستفید کریے گا، میں بھی سیکھتا ہوں آپ کی آراء جب آتی ہیں، آپ کی اسٹیٹمنٹ سے آتی ہیں۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہوں گی تو میں آپ تک ضرور لے کے آؤں گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔